ہمارے پاس ایک چادر ہے جس پر چڑیا کی واضح سی تصویر ہے اور ہم اس کو بستر پہ بچھاتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ جانور کی اگر تصویر بستر کی چادر پہ ہو کہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، جس پہ آپ لیٹتے ہیں، تو یہ مقام ذلت کہلاتا ہے، کوئی مقام تعظیم نہیں ہے۔ ایسے مقام پر تصویر کا ہونا شرعاً درست ہے، اگرچہ نہ ہونا بہتر ہے، لیکن بہرحال اس طرح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ایک گدی تیار کی تھی جس پر تصویر تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو مسائل تو معلوم نہیں ہوتے، لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے، آپ کی اس بیڈ شیٹ کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو جی انہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، وہ کہنے والے گناہگار ہوں گے، کیونکہ غیر گناہ کو گناہ کہنا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ کو غیر گناہ کہنا یا یہ کہنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سادہ یا کوئی پرنٹڈ اور طرح کی بیڈ شیٹ بچھائیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس طرح جانور والی کرتے ہیں، بچھاتے ہیں، آپ کو اگر بدگمان ہوتا ہے تو آپ اس کو وضاحت کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جائز ہے۔ ایک یہ کویسچن آیا تھا آفیئر کہ یہ جھینگا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں سمندری جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ تمام چیزیں ممنوع ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام سی فوڈ جائز ہے۔ چنانچہ اب مچھلی کسے کہیں گے اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ جس کو مچھلی قرار دیں وہ مچھلی ہے، یا کسی ملک میں یا شہر میں عرف ہے کہ اس کو مچھلی کہا جاتا ہے کہ جی یہ مچھلی ہے، تو وہ مچھلی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ گل پھڑے ہونے چاہیے، اس کے پر ہونے چاہیے، اس کے فلاں چیز ہونی چاہیے، اصل یہ ہے کہ اس کو مچھلی کہا جاتا ہو۔ چنانچہ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جھینگا مچھلی میں ہے یا کیڑوں میں شمار ہوگا۔ جنہوں نے اس کو مچھلی کہا وہ کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے، اور جو کہتے ہیں یہ کیڑے کی فیملی سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا شرعاً فقہ حنفی کے روشنی میں ناجائز ہے۔ اور جب اختلافی مسئلہ ہو جائے تو حتی الامکان بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ کھایا جائے، لیکن اگر کوئی اس کو کھائے گا تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم حرام کام کر رہے ہو، اس لیے کہ جھینگوں کو بھی بہت ساری جگہوں پر یہ جھینگا مچھی دیکھیں آپ مشہور ہوتا ہے، مچھیرے آتے ہیں نا بیچنے کے لیے، جھینگا مچھی آواز لگا رہے ہوتے، تو مچھیروں کے عرف میں ہی بعض اوقات اس کو مچھلی قرار دیتے ہیں اور بعض جگہ اس کو مچھلی کہتے بھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب فقہا نے بعض نے اس کے جواز کا حکم بھی دیا ہے تو کوئی کھا رہا ہو تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، خود اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، نہ کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غسل جنابت میں دیر کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں یہ تو حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی شخص ہو، یعنی جس پہ غسل واجب ہے، حالت حیض و نفاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بہنیں حالت جنابت میں نہیں ہوتی، جب ان کا حیض یا نفاس ختم ہوتا ہے اس کے بعد جنابت طاری ہوتی ہے، پھر وہ غسل کریں گی۔ جنبی وہ جس پہ غسل واجب ہو۔ سرکار نے فرمایا جو تین چیزیں جس گھر میں ہو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو اس لیے حالت جنابت میں رہنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے خود اجازت مرحمت فرمائی، کسی نے پوچھا کہ کیا میں حالت جنابت میں سو سکتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا وضو کر لیں پھر سو جائیں، یعنی یہ استحبابی حکم تھا، وضو نہ بھی کرے تو آدمی سو سکتا ہے۔ ہاں یہ فقہا نے ضرور فرمایا کہ اگر سونے میں نماز قضا ہو جانے کا خوف ہو کہ آنکھ دیر سے کھلے گی یا کھلے گی نہیں، تو پھر تو غسل کر کے نماز کا انتظار کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ٹائم کلوز ہوگا، یا پھر یہ کہ آپ کی نیند اتنی گہری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں سو جاؤں تو پھر لوگ لاتے بھی مارتے رہیں تو نہیں اٹھتے ہیں، تو پھر اس کو ویٹ کرنا واجب ہوگا تاکہ غسل کر کے آپ نماز ادا کریں۔ خصوصاً فجر کے معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ دیکھیں دونوں صورتیں جائز ہیں، افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کریں۔ مثلا جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی آپ کھڑی ہو جائیں اور ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھانے، بس اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، 3 بار تسبیحات پڑھیں اور پھر کھڑی ہو جائیں، پورا ہو گیا بس۔ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ سجدے میں گئیں 3 اور ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، اس کا 3 بار تسبیحات پڑھیں پھر بیٹھ ہی جائیں، کھڑی نہ ہو، یہ بھی، اور اگر چاہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی آپ سجدہ کر لیں، بہرحال سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ کسی نے بڑے بھولے پن سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے؟ تو بھائی کیوں حرام ہے؟ یہ بھی کوئی نہ کوئی افلاطون بیچ میں ایسا خاندان میں نکلا ہوگا جس نے اسٹرابری کے اوپر کوئی حکم لگا دیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک پھل ہے، بالکل کھا سکتے ہیں جیسے دیگر پھل کھا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شادی بیاہ میں ہونے والی ہر رسم کو قرآن و حدیث پر پیش کر کے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کو ثبوت ہے یا نہیں۔
اگر ہو تو ٹھیک، نہیں ہو تو آپ کہیں یہ ناجائز ہے، اس کو ختم کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں ثبوت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کسی چیز سے منع کرنا، منع کیا جانا ان کی طرف سے ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو رسومات ہو رہی ہیں ان کو منع تو نہیں کیا نبی کریم نے، اگر نہیں کیا تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے ہاں بچیوں کا مطالبہ کرنا، بس اس میں یہ ہے کہ ظلم سے چونکہ شریعت نے منع کیا ہے، یہ مطالبہ ظلم کے اندر نہ آ جائے، کیونکہ پیسہ طلب کرنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، وہ برا ہوتا ہے جو بلا ضرورت انسان مانگے ہاتھ پھیلائے اور اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، اس کو نبی کریم نے منع فرمایا۔ باقی دوست احباب ایک دوسرے سے کچھ طلب کر لیں، جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، وہ کنیز تھیں، آزاد کردہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر رسیدہ خاتون تھی، سرکار ان کے دلجوئی کے لیے کبھی کبھی وہاں چلے جاتے تھے، تو انہوں نے گھر کا عام جو کھجور وغیرہ دیگر چیزیں رکھیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ہانڈی پر چولہے پر ہانڈی کو بولتے ہوئے سنا، اس میں کیا ہے؟ تو بتایا گیا رسول اللہ وہ صدقے کی بکری ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، لے کر آؤ۔ ابھی دیکھیں خود سرکار نے مطالبہ فرمایا، ہر مطالبہ منع نہیں ہوتا، تو یہ مطالبہ بھی شرعاً جائز ہے، لیکن چونکہ ظلم شریعت نے منع کیا ہے، ظلم کا مطلب اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ سامنے والے کو بلا اجازت شرع روحانی، جسمانی یا مالی تکلیف پہنچے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کم پہ راضی نہ ہونے، ہم تو نہیں لیں گے، زیادہ دو زیادہ دو زیادہ دو، اور بیچارہ دولہا اتنا زیادہ نہیں دے سکتا لیکن وہ بڑی مجبوری میں دیتا ہے، یہ مطالبات خواتین کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ایسا نہیں ہوتا کہ دولہا کو قارون کا خزانہ مل جائے گا بیچارہ، اور اس کے گھر کے صحن سے پیٹرول نکل آئے گا اور گورنمنٹ اس کے اوپر رائلٹی دینا شروع کر دے گی۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شادی ہو رہی ہے تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا، اور بیجا مطالبات، جوتی چھپائی کی الگ رسم، دودھ پلائی کی الگ رسم، اور پتہ نہیں دوپٹہ کھچائی کی علیحدہ رسم، یہ عورتوں نے کمائی کے دھندے بنا رکھے ہیں۔ اس طرح کی رسومات کہ جس میں سامنے والے کی دل آزاری ہو، تکلیفیں وہ منع ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کا مطالبہ اس حد تک جائز ہے کہ بس بدمزگی پیدا نہ ہو، پیار محبت میں تھوڑا بہت بھائی بہنوں کو دے دے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کی چمڑی ادھیڑ لو اور اتنا پہلے لے لو کہ بھابھی کے لیے وہ 2-3 مہینے تو قرضہ ہی مانگ کے گھر کا گزارا کرتا رہے، یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں۔ کویسچن کیا تھا کہ جب ہم مسجد پہ جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جو اس کے لیے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں وہ ہے کہ نویت سنت الاعتکاف۔ تو جب نفلی اعتکاف ہے تو سنت کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفل بھی حقیقتاً سنت ہوتی ہے اور سنت بھی نفل ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فرض اور واجب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفل ہوتا ہے۔ پھر اس نفل کے اندر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم نے اس نفل کو ہمیشہ کیا، کبھی کبھار چھوڑا تو اس کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، اگر زیادہ چھوڑا، کبھی کبھار کیا، اس کے ترک پر صرف ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی گناہگار قرار نہیں دیا، تو اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ اور کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، یا بس ایک ترغیب دی، خود نہیں پڑھی لیکن صحابہ نے پڑھی، اس کو نفل کا نام خاص دے دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہی جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کی ترغیب دی ہے، تو ہم اس کو چونکہ فرض اور واجب سے زائد ہوتا ہے، اس کو نفل کہہ لیں یا اس کو سنت کہہ لیں، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ لفظ نفل بھی استعمال کر لیں تو آپ کو ڈاؤٹ ختم ہوگا۔ سنت اعتکاف کا کہہ دیا تو وہ والا سنت نہیں ہے کہ نبی کریم نے ہر دفعہ ایسا کیا، مراد وہی ہے کہ نفل کے اندر سنت کا پہلو بھی ہوتا ہے، ویسے آپ کر سکتے ہیں۔